السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کے معاملے پر پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اندر بڑے پیمانے پر لڑائی ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے بھی آگاہ کروں گا کہ کس کس کے درمیان اور کیا کیا ایک دوسرے پر الزامات لگائے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ آخرکار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی ہے۔ جو 6 ججز نے، معزز ججز نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس خط کے پیچھے مقاصد اب کلیئر ہونے لگے ہیں، واضح ہونے لگے ہیں، سامنے آنے لگے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کو دباؤ میں ڈالنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی اس پہ کھیل رہی ہے۔ دیکھیں، بینیفیشری بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی بینیفیشری اس خط کا کون ہے، وہ بھی کلیئر ہونے لگا ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب دونوں مستعفی ہو جائیں۔ اکبر اس بابر جو پی ٹی آئی کے بانی ممبر ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کیس کیا تھا، انہوں نے بھی بڑی ڈیمانڈ کی ہے، انہوں نے بھی اہم بات کی ہے اسی خط کے معاملے پر، وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ 3 خبریں ہیں، لیکن یہ ایک تو 2 خبریں خط سے جڑی ہوئی ہیں، اور ایک عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کے معاملے پر جو لڑائی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ لڑائی کے حوالے سے پہلے خبر دیتا ہوں، کور کمیٹی کے اندر جو لڑائی ہوئی ہے، ذرائع کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ کور کمیٹی ممبران کی جانب سے ایک تو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ ایک امیدوار کو ٹکٹ دینے پر مشال یوسف زئی نے تنقید کی اور کہا کہ میرے سامنے عمران خان نے اس امیدوار کا نام ہی نہیں لیا۔ شہباز گل نے بھی قانونی ٹیم اور وکلاء کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور شہباز گل نے کہا کہ عمران خان کی بات ٹھیک سے کور کمیٹی تک ٹھیک طرح سے پوری جوں کہ تو نہیں پہنچائی جا رہی۔ کور کمیٹی کے سامنے علیمہ خان کے لیے بانی چیئرمین کا پیغام بھی پہنچایا گیا۔ علیمہ خان کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ علیمہ خان کو سمجھے پارٹی معاملات سے عمران خان نے الگ کرنے کا حکم دے دیا ہے اپنی سسٹر کو، ہمشیرہ کو، کہ پارٹی معاملات سے دور رہیں گی علیمہ خان۔ یہ پارٹی کو ہدایات جاری کر دی ہے۔ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ کسی بھی سیاسی سرگرمی کے لیے علیمہ خان کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ علیمہ خان پارٹی کے سیاسی اور دیگر معاملات میں مداخلت نہیں کریں گی۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کور کمیٹی کو آگاہ کیا گیا کہ علیمہ خان پارٹی کو ڈائریکشنز نہیں دیں گی۔ کور کمیٹی نے شیر افضل مروت کی جانب سے اڈیالہ جیل سپرنٹنڈنٹ کو جمع کرائی گئی لسٹ پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ جو شیر افضل مروت نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کو عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے جو ناموں کی فہرست دی ہے، اس پر بھی کور کمیٹی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ شیر افضل مروت نے اپنی مرضی سے لسٹ بنائی اور جمع کرا دی۔ کور کمیٹی ممبران نے کہا کہ شیر افضل مروت نے خود سے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ کون عمران خان کے ساتھ ملاقات کرے گا اور کون نہیں ملاقات کرے گا۔ بیرسٹر گوہر کو اس معاملے پر کور کمیٹی کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر اپنا نام کیوں دے آئے ہیں؟ اب جو نام کور کمیٹی دے گی وہی ملاقات کریں گے۔ عمران خان کی بات ہم تک، کور کمیٹی تک ٹھیک طرح سے نہیں پہنچائی جا رہی۔ کور کمیٹی کی مشاورت سے ہی اب لسٹ بنائی جائے گی اور وہی لوگ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کر سکیں گے جو کور کمیٹی کی لسٹ میں ہوں گے، یہ طے کیا گیا ہے۔ تو آپس میں تلخ کلامیاں بھی ہوئی ہیں، سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے، جو ذرائع کے حوالے سے خبر آئی ہے۔ اچھا، دوسرا پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے، اس میں سے پی ٹی آئی کی نیت ظاہر ہو رہی ہے کہ اس خط کے پیچھے پی ٹی آئی ہے یا نہیں ہے، یہ اخذ آپ بھی کر سکتے ہیں، یا پی ٹی آئی بظاہر تو نہ ہو
لیکن بینیفیشری تو ہے. جو بینیفیشری ہوتا ہے تو اس کے لیے انڈائریکٹ بھی کام کیا جاتا ہے. تو پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم جو ہے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جی ججز کے خط نے ثابت کر دیا کہ نظام انصاف مفلوج ہو چکا. قانونی ٹیم کے ممبران ہیں رؤوف حسن، نعیم حیدر پنجوتھا، شعیب شاہین، علی بخاری اور نیاز اللہ نیازی نے یہ مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی 6 ججز کا خط انتہائی اہمیت کا حامل ہے. خط میں سپریم جوڈیشل کونسل کو مخاطب کیا گیا ہے. 2 دن سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا ہوا ہے مگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا کیونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سب سے بڑا ٹاٹ ہے. ان کا یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان پر بنائے گئے کیسز میں سب سے اہم کردار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے. خط میں چیف جسٹس پاکستان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے، یہ انصاف کا اور قانون کا قتل ہے. فل کورٹ بلا کر تماشا کیا گیا ہے. کیا ایک نامزد ملزم کو حق ہے کہ وہ خود اپنے مقدمے میں جج بنے؟ کیا وزیر اعظم خود طے کرے گا کہ وہ مجرم ہے کہ نہیں؟ ہم یہ مذاق نہیں ہونے دیں گے. 100 اور بھی ججز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی آپ بیتی بیان کریں. مزید ججز بھی بتائیں کہ ان پر کیا کیا دباؤ ڈالا گیا. نعیم حیدر پنجوتھا نے کہا کہ جی عمران خان کے گھر 26 گھنٹے آپریشن کیا گیا، چیف جسٹس خاموش رہے. 28 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں پی ٹی آئی کارکنان پر حملہ ہوا. جنہوں نے حملہ کیا ان کے بجائے پی ٹی آئی ورکرز پر ایف آئی آر درج کرا دی گئی. عمران خان اپنی سیکیورٹی میں عدالتوں میں پیش ہوئے، انہیں سیکیورٹی بھی نہیں ملی. ہمیں کہا گیا کہ جی بانی چیئرمین کی گرفتاری پر انکوائری کریں گے. کہاں گئی انکوائری؟ انہوں نے کہا کہ جی توشہ خانہ کیس میں واٹس ایپ کے ذریعے فیصلہ کیا گیا، سائفر کیس کو لٹکایا گیا اور پھر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. 4 ہفتوں کے اندر سائفر ٹرائل کو ختم کیا گیا. لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست کا کیا ہوا؟ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. مخصوص نشستیں اور بلے کا نشان پی ٹی آئی سے قاضی فائز عیسیٰ نے چھینا. سکندر سلطان راجہ کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ سائفر کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا، کیوں نہیں بنا ابھی تک؟ نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ جی اس خط نے ثابت کر دیا کہ نظام عدل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس خط گیا مگر کیا ایکشن لیا گیا؟ آئین پاکستان اس وقت مفلوج ہو چکا. یہ پوری قوم کا سوال ہے. 2 دن سے ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے. ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان سے فی الفور استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں. میں آتا ہوں اس پی ٹی آئی کے اس بیانیے پہ. یہ جو نیا بیانیہ پی ٹی آئی بنا رہی ہے یا بنا لیا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کو سچ کیسے ثابت کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں پر اثر کیسے کیا جاتا ہے، یہ بڑا کمال ہے. یہ پی ٹی آئی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، نہ نون لیگ نہ پیپلز پارٹی. جو بھی یہ بات کرتے ہیں اور ایسی پاؤں جما کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ اگلے بندے کو سچ لگنے لگتا ہے تو لوگ اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی کیا یوں کسی ریٹائرڈ جج کو انکوائری کے لیے بلایا جاتا ہے؟ خط کے بعد نہ عامر فاروق چیف جسٹس رہ سکتے ہیں نہ قاضی فائز عیسیٰ. آپ نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں الیکشن میں دھکیلا، اس کے باوجود ہم جیت گئے. نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ جی چیف جسٹس نے فل کورٹ اجلاس کے بعد ثابت کیا کہ خط کے پیچھے کیا محرکات ہیں. اب ہماری پریس کانفرنس کا وقت گزر چکا. اب ہم پورے پاکستان سے ایک تحریک کا آغاز کریں گے. ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دروازے پر بھی جائیں گے. خان صاحب نے کہا کہ جی پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا. اب آتا ہوں، اچھا یہ پی ٹی آئی یہ بیانیہ بنا رہی ہے، ان میں ہم آپس میں بھی دوست ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ان میں یہ صلاحیت ہے پی ٹی آئی میں جو پی ٹی آئی سے زیادہ نہیں جانتا کوئی، کہ
ایک بیانیہ بناتے ہیں اور وہ اس کو اتنے لوگ شیئر کرتے ہیں، اتنے لوگ ریپیٹ کرتے ہیں، اتنے لوگ اس پہ پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو سچ لگتا ہے، اور جو مخالف جماعتیں ہیں ان کا بیانیہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے، اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صرف سوشل میڈیا کی کہانی کی وجہ سے ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی نے کام کیا ہے اور میڈیا پہ، وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کیا ہی نہیں ہے تو مال کا مسئلہ نا، مال جو لگائے گا تو وہ ظاہر ہے۔ پی ٹی آئی کے میں آپ کو بتاؤں، پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹرز جو ہیں وہ 3.5 سال بیٹ کی ہے، حکومت میں رہے ہیں، جونیئر لوگ ہیں، بالکل جونیئر لوگ، بیٹ رپورٹر، صحافی، بڑی بڑی گاڑیوں میں لے کے پھر رہے ہیں۔ یہ کہاں سے مال آیا؟ تو یہ مال دیا ہے نا ان کو بھی، سیدھی سی بات ہے۔ بیٹ رپورٹرز ہوں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کو اتنے پیسے دیے ہیں کہ وہ اس وقت خوشحال زندگی گزار رہی ہیں، سکون میں ہے۔ کسی نے ویزا لگوا دیا ہے، کسی نے اپنا چلے گئے ہیں، امریکہ چلے گئے ہیں، کوئی لندن بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے۔ تو وہ لوگ جن کو پی ٹی آئی اس طرح اکوموڈیٹ کرے گی تو وہ پی ٹی آئی کے بیانیے کے لیے جان کیوں نہیں دیں گے بھائی؟ کیوں نہیں کام کریں گے؟ تو یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں یہ نہیں ہے۔ اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مار کھائی ہے اور پی ٹی آئی ان کو بیانیے میں پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اچھا، بانی پی ٹی آئی بانی رہنما جو ہیں تحریک انصاف کے، اکبر ایس بابر نے کہا ہے کہ جی آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان کا وہ خط زیر بحث ہے جس میں انہوں نے عدالتی کارروائی میں اداروں کی مداخلت کی شکایت کرتے ہوئے مداوع کی درخواست کی ہے۔ اس خط کے نتیجے میں ایک انکوائری کمیشن بننے کی اطلاعات ہے۔ سوال سیدھا سادہ ہے، کیا انکوائری کمیشن اس مسئلے کا حل ہے یا پھر مسئلہ کچھ اور ہے اور حل بھی کچھ اور ہے؟ 1971 سے لے کر آج تک کئی سانحے ہو چکے اور متعدد انکوائری کمیشن رپورٹس اور سفارشات بھی مرتب کی جا چکی۔ کیا کسی ایک سفارش پر کسی ایک شخص کو سزا ہوئی؟ نہیں، یہاں تک کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا لیکن کسی ایک اہم کردار کو سزا تک نہیں ہوئی۔ تو آج ایک اور انکوائری کمیشن سے ایسی کوئی توقع رکھنا خام خیالی نہیں ہے۔ جو معزز جج صاحبان آج عدالتی کارروائی میں مداخلت کی شکایت کر رہے ہیں، وہ ماضی قریب میں جب عدالتی انجینئرنگ کے ذریعے سیاست کا رخ موڑا گیا تھا تو وہ اس وقت کہاں تھے؟ جب 9 سال فارن فنڈنگ کیس کو انجینئر اور مینیج کیا گیا تو اس وقت یہ جج صاحبان کہاں تھے؟ جب پچھلے 10 سالوں سے ملک میں بلووں اور انتشار کے ذریعے اینٹ بجا دی گئی پھر بھی آج تک ایک شخص کو سزا نہ ہوئی، تو یہ معزز جج صاحبان اس وقت کہاں تھے؟ تو یہ بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں انہوں نے، اکبر ایس بابر نے بھی، کہ بھئی یہ جو ملک کے ساتھ ابھی تک ہوتا رہا تو یہ جج صاحبان کیوں خاموش تھے اس وقت؟ جس طرح عرفان صدیقی نے سوال اٹھایا کہ بھئی شوکت عزیز صدیقی کے خلاف جب کارروائی ہوئی انہوں نے بھی یہی بات کی تھی، تو یہ جج صاحبان کیوں نہیں تھے؟ مجھے تو یقین ہے کم از کم کہ اس خط کے پیچھے اہداف ہیں، پی ٹی آئی کے بھی اہداف ہیں، ججز کے بھی اپنے اہداف ہیں۔ ایک جج کو بچانے کی بھی بات ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی کو بھی بچانے کا مقصد ہو سکتا ہے، اور چیف جسٹس صاحبان جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، ان پر دباؤ ڈالنے کا بھی مقصد ہو سکتا ہے، اداروں پر بھی دباؤ ڈالنا مقصد ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اس خط کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔